پھر دوسرا اعتراض کیا ہے؟ دوسرا اعتراض وہ کرتا ہے، دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرو بیٹھ کر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے چاہو اللہ کا ذکر کرو۔ تو اب یہ وہ کیا کہتا ہے، دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ اللہ ہی کا ذکر کرو، اب تم نبی کا ذکر کر رہے ہو، یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، یہ سب سراسر غلط ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ہی کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کا ذکر نہ کرو۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس میں جواب جو مصنف نے دیا، صاحب کتاب نے دیا، کئی وجہوں سے دیا۔ ایک تو یہ کہ اگر یہاں پہ ایک جو فذکرو ہے امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو، یہ حکم ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا، یہ اگر وجوب کے لیے مان لیا جائے، وجوب یعنی ضروری مان لیا جائے، تو نماز کے بعد پھر کیا حکم ہو جائے گا تمہارے کہنے کے حساب سے؟ اگر واجب کہ اب نماز سے فارغ ہو گئے ہو، اب ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر یہ بات نہیں ہوگا، صرف جواز کے لیے، یعنی یہ جائز ہے، لہٰذا اب تم نماز سے فارغ ہو گئے ہو، اب جس طریقے سے چاہو نبی کا ذکر کرو۔ پہلے تو پابندی تھی کہ رکوع میں جاتے تو صرف تسبیح پڑھتے، سجدے میں آتے تو صرف تسبیح پڑھتے، یہ قید تھا، اب قرآن شریف کی تلاوت سجدے میں نہیں کر سکتے، قرآن شریف کی تلاوت رکوع میں نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب چیز متعین تھی، تشہد میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر، وہاں پابندی تھی، وہاں پابندی تھی کہ آپ جو ہے جب کھڑے ہیں تبھی قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اب پابندی ہٹ گئی ہے۔ وہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نماز سے فارغ ہو گئے، چاہے بیٹھ کر ذکر کرو، چاہے کھڑے ہو کر ذکر کرو، چاہے جن کھڑکوں میں چلے جاؤ، اور اللہ کا جیسے چاہو اللہ سہولت عطا فرمائے ویسے ذکر کرو، یہ مراد ہے۔ تمہارا یہ کہہ دینا کہ اللہ کا ذکر کرو اور پھر اس سے مراد لیا کہ نبی کا ذکر مراد لیا کہ وہ منع ہے، یہ غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس کا نقیض مان لیا جائے کہ اللہ کا ذکر کرو تو اس کا نقیض منع ہوگا نا، مثلا میں نے کہا کہ پانی پیو تو اس کی نقیض کیا ہے؟ پانی نہ پیو، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جاؤ تو اس کی نقیض کیا؟ اپوزٹ، نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ٹوپی ہے تو اس کی نقیض کیا؟ ٹوپی نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ کا ذکر کرو تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ اپوزٹ کیا ہوگا؟ کہ اللہ کا ذکر نہ ہونا۔ اب تم نے کیا مراد لیا کہ نبی کا ذکر نہ ہونا، یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر نقیض لیا جائے، اپوزٹ لیا جائے تو وہ کیا ہوگا کہ اللہ کا ذکر نہ ہونا، اور یہاں پہ نبی کا تم ذکر کہاں سے لے کے آ گیا؟ ایک تو جواب یہ، نقیض کیا ہوتی ہے؟ وہ اپوزٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب یہ ہے۔ پھر اور ایک جواب اہم کیا ہے قرآن شریف سے کہ دیکھو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لہٰذا جو نبی کا ذکر کر رہا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ قرآن شریف کی آیت کریمہ، یہ سب سے اہم دلیل ہے۔ پھر اس کے علاوہ جس نے اور اس کے علاوہ کیا ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج پڑھتے ہیں، دورے درود خطبہ اذان وغیرہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر نبی کا ذکر ہے، کیا ہے؟ نبی کا ذکر ہے۔ اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ کر کھڑے ہو کر جس طریقے سے چاہو۔ اب نماز سے تم فارغ مان لے، تمہارے کے اندر نماز سے فارغ ہو گئے، صرف اللہ ہی کا ذکر کرو، تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ تم اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، اس کے علاوہ حج میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر ہے، نہ کرو۔ روزے، اس کے علاوہ اذان میں نبی کا ذکر ہے، نہ کرو۔ اس کے کلمہ میں نبی کا ذکر ہے، نہ کرو۔ اگر تمہارے حساب سے یہ مراد ہے تو اب کیا ہے؟ صرف اللہ ہی کا ذکر کرو، نبی کا جہاں جہاں ذکر ہے سب چھوڑ دو تمہارے حساب سے، لہٰذا یہ سراسر بہتان ہے۔ اس کے علاوہ ایک عقلی بات بیان کی، وہ یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں لفظ فرعون آیا، لفظ کیا کفار آیا، لفظ منافقین کا بیان آیا، یا یہ کہ دوسرے لوگوں کا بیان آیا۔ اب لفظ فرعون تو معلوم ہے سب انسان کو کافر تھا وہ شخص، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، تو وہ فرعون نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ غارت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ قرآن شریف میں یہ الفاظ آئے، کفار کا ذکر آیا، منافقین کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تبت یدا ابی لہب آیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو حرامی کہا گیا قرآن شریف کے اندر جو نبی کی شان میں گستاخی کی، ٹھیک ہے، اتل بعد علی کا زنیم ان کا دامانی و بنی، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ہے؟ حرامی کہا گیا ہے۔ تو بتاؤ لفظ فرعون ہم قرآن شریف میں تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں نیکی مل رہی نہیں مل رہی؟ وہ ذکر ہے، تو بتاؤ ذرا کہ ایک کفار کا ذکر ہم قرآن شریف میں کریں، پڑھیں، لفظ فرعون پڑھیں، تبت یدا ابی لہب پڑھیں، ٹھیک ہے، اتل بعد علی کا زنیم پڑھیں، تو اس پہ ثواب ملے، ثواب ملے۔ لفظ فرعون پڑھیں تو فا را عین واو نون 5 حروف، تو اس پہ ثواب ملے، 50 نیکی مل جائے۔ اور اگر نبی کا ہم ذکر کریں تو یہ کون سا شرک ہو گیا کہ کفار کا ہم کیا نام لے رہے ہیں قرآن شریف میں؟ تو یہ ذکر ہے،
اور نبی کا اگر ہم نام لیں تو یہ کون سا، یہ شرک ہو جائے گا اور یہ حرام ہو جائے گا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ جواب ہوا۔ اس کے علاوہ اور جواب کیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہی کا ذکر کرو کسی کا نہ کرو، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جب کھو گئے، یعنی کہ ان کو ان کے بھائیوں نے کیا کنویں میں ڈال دیا، تو اس کے بعد ان کے بھائیوں نے آگے خبر دی ان کے والد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو کیا مسئلہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی بینائی یعنی روشنی جو ہے وہ کمزور ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں لگے تھے، انہی کے ذکر میں ہمیشہ مشغول ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکال دیے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام جو اس وقت لنکا سرادیپ ہے وہاں اتارے گئے، حضرت حوا کہاں ہے، جدہ میں اتاری گئی، تو اب دونوں کیا ہے، جدا جدا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہمیشہ جو ہے حضرت حوا کے ذکر میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ حضرت حوا کو یاد کرتے تھے، انہی کا ذکر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت زین العابدین جو امام حسین کے صاحبزادے ہیں، جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے تو ہمیشہ کیا ہے، حضرت زین العابدین وہ کس کا ذکر کرتے تھے، اپنے والد صاحب کا، حضرت امام حسین کا۔ تو اب ذرا غور کرو کہ اللہ ہی کا ذکر کرنی چاہیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کا ذکر کیا کہ نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا ذکر کیا کہ نہیں کیا، حضرت زین العابدین نے حضرت امام حسین کا ذکر کیا کہ نہیں کیا، تو کیا یہ سب مشرک ہو گئے معاذ اللہ؟ یہ بھی تو اللہ کے علاوہ ذکر کر رہے ہیں، اپنے والد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی اہلیہ کا ذکر کر رہے ہیں، سب کے سب تمہارے حساب سے سب مشرک میں پتہ چلا یہ صرف سراسر دھوکہ ہے۔ تو اس سے کیا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کو یا کے ذریعے پکار سکتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری بات چلتے ہیں، کہہ رہے ہیں تیسرا اعتراض کیا کرتا ہے وہابی کہ بخاری جلد 2، یہ بخاری شریف کی حدیث شریف پیش کر رہا ہے، بخاری جلد 2 کتاب الاستئذان بحث و مصافہ باب الاخذ بالیدین، یعنی یہ کہ دونوں ہاتھوں اسے کیا ہے مصافہ کرنے کا بیان، یعنی اس کے بارے میں یہ کتاب ہے، یعنی کہ کتاب بنا ہے کتاب الاستئذان کے تحت، ٹھیک ہے، بخاری شریف جلد 2 کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے، صفحہ نمبر 926 سے موجود ہے۔ اس میں کیا ہے، حضرت ابن مسعود جو کہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے التحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں تحیات، اس میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکھایا، یعنی السلام علیکم ہم پڑھتے ہیں تحیات، وہ سکھایا، کس نے سکھایا، نبی نے سکھایا۔ کون فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ صحابی رسول ہے وہ فرما رہے ہیں، یہ سکھایا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ فلما قبض قلنا السلام علی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ فلما قبض، جب نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، وفات فرما گئے، قلنا السلام علی، تو ہم نے کہا السلام علی، یعنی نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ کہہ رہے کہ یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ پہلے تو نبی نے ہمیں کیا سکھایا تھا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ کیا فرمایا تھا تحیات میں کہ السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم اس وقت پڑھتے ہیں، فرمایا کہ وہ سکھایا۔ لیکن جب نبی کی وفات ہو گئی تو ہم کیا پڑھ رہے تھے، السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ پڑھ رہے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب حضور، تو یہ وہابی اعتراض کرتا ہے یہ حدیث شریف کو لے کر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو ہم نے التحیات میں یوں پڑھا السلام علی النبی، کون فرما رہے ہیں، یہ آیت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، اس کو دلیل وہابی بناتا ہے۔ کیا فرمایا کہ ہم جو ہے بعد میں نبی جب وفات فرما گئے، دنیا تشریف لے گئے، تو ہم کیا پڑھنے لگے، السلام علی النبی۔ پہلے کیا پڑھتے تھے نبی کی زندگی میں، السلام علیک ایھا النبی، جو ہم اس وقت پڑھتے ہیں۔ وہ جواب دیں گے ابھی کیا ہے مسئلہ۔ عینی شرح بخاری میں ہے، ایک شرح، یہ بخاری کی شرح ہے، یعنی اس کی تفسیر ہے، وضاحت ہے، یہ شرح عینی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہے بخاری میں کہ عین شرح بخاری میں کیا ہے، اس حدیث شریف کے ماتحت کیا لکھا گیا ہے، فظاہرها انہم كانوا يقولون السلام علیک بکاف الخطاب فی حیات النبی علیہ السلام فلما مات ترکوا الخطاب وذکروه بلفظ الغیبۃ فصاروا يقولون السلام علی النبی۔ اس کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا نیچے دے رہے ہیں کہ حدیث کے ظاہری معنی یہ ہے، یعنی لکھنے معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کی زندگی پاک میں السلام
السلام علیکہ کاف خطاب سے کہتے تھے. السلام علیکہ جس کو ہم یو کے ذریعے مطلب انگلش میں لفظ جو آتا ہے ورڈ جو آتا ہے یو یعنی آپ, تو یہ اسی کا کام کرتا ہے کاف علیکہ یعنی آپ پر سلامتی ہو. اب کیا ہے کہ النبی تو یہ غائب کا صیغہ ہے, اس کو بولتے ہیں, اس کو مان لیا جائے ہی کی ضمیر, ہی کی ضمیر. السلام علی النبی یعنی نبی پر سلامتی جو غائب ہے. تو ان کا کیا ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے ظاہری معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کی زندگی پاک میں السلام علیکہ کاف جو ہے خطاب سے کہتے تھے, یعنی نبی موجود تھے, زندہ تھے اسی لیے. لیکن جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی, دنیا تشریف لے گئے, خطاب چھوڑ دیا, یعنی آپ موجود نہیں ہیں اب, تو خطاب لفظ کاف کا خطاب چھوڑ دیا اور لفظ غائب سے ذکر کیا اور کہنے لگے السلام علی النبی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, پہلے کیا بیان کیا کہ نبی نے ظاہری زندگی ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں, ایھا النبی پڑھتے تھے, اس کے بعد السلام علی النبی پڑھنے لگے. کیوں, نبی کی وفات ہو گئی, اب نبی زندہ نہیں ہے, اس لیے ہم لفظ یا کے ذریعے نبی کو اب نہیں پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بدل دیا, چینج کر دیا. کہہ رہے اس حدیث اور شرح کی عبارت سے معلوم ہوا التحیات میں السلام علیکہ کہنا زندگی پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد التحیات میں بھی ندا کو چھوڑ دیا گیا. تو جب صحابہ کرام نے التحیات میں سے ندا کو نکال لیا, تو جو شخص نماز کے خارج میں یا رسول اللہ وغیرہ کہے تو بالکل ہی مشرک ہے. یہ کون کہتا ہے, وہابی کہتا ہے. کون کہتا ہے, یہ حدیث شریف پیش کرتا ہے کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, وہ ان کی موجود ہے, وہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا لفظ یاد, لفظ ندا کے ذریعے یعنی پکارنے کے ذریعے کیا فرمایا کہ تحیات میں یہ پڑھو ایھا النبی پڑھو, السلام علیکہ ایھا النبی. جب نبی وفات فرما گئے تو ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, السلام علی النبی پڑھ رہے تھے, یعنی خطاب کو ہٹا دیے, ندا کو ہٹا دیے. تو وہاں بھی کہتا ہے دیکھو جب صحابہ کرام نے یہ عمل کیا تو تم کیوں نہیں کرتے ہو, تو لہٰذا تم اگر اسی کو اپناتے ہو تو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا ہے. ظاہری زندگی بھی درست تھا, اب نبی موجود نہیں ہے ظاہری زندگی میں, لہٰذا کیا ہے, یہ سراسر کیا ہے, شرک ہے. لہٰذا جو ایسا کرے گا, نبی کو پکارے گا, وہ مشرک ہو جائے گا. یہ کیا اعتراض کریں. اب جواب کیا دیکھیے, جواب بخاری اور عینی کی یہ عبارات تو آپ کے بھی خلاف ہے. بخاری اور عینی کی یعنی جو شرح ہے یہ آپ کے بھی خلاف ہے. کیوں خلاف ہے, کیونکہ آج تک کسی امام مجتہد نے التحیات کے بدلنے کا حکم نہ دیا. یعنی تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی التحیات کے بدلنے کا حکم نہیں دیا, امام شافعی نے بھی التحیات کے بدلنے کا حکم نہیں دیا, اور تم بھی وہی التحیات پڑھتے ہو, یہ بھی وہی التحیات پڑھتا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی. اگر تم مانتے ہو کہ صحابہ نے بدل دیا ہے, تم بھی بدلو, تم کیوں وہی التحیات پڑھ رہے ہو. تو پتا چلا کہ تمہارا کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے. ایک تو یہ بات یہ کہ بخاری عینی کی یہ عبارت تو آپ کی بھی خلاف ہے, کیونکہ آج تک کسی امام مجتہد نے التحیات کے بدلنے کا حکم نہ دیا. امام اعظم یہ جو التحیات کے بارے میں کئی لوگوں سے روایت ہے, ٹھیک ہے, امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جن کے ہم مقلد اپنے نام کو حنفی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت کو لیا ہے, حضرت ابن مسعود کی دوسری روایت کو لیا ہے. التحیات کے تعلق سے کئی روایتیں موجود ہیں, تو امام جو اعظم ابو حنیفہ نے لیا ہے اس میں موجود ہے, اس میں منع نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی. امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی روایت کو لیا ہے جو کہ امام مجتہد ہے, جس کے دیوبندی وہابی سب لوگ مقلد ہیں. لہٰذا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اعتراض تم اگر کرتے ہو, سب سے پہلے یہ اعتراض امام اعظم پہ کرو, اور پھر امام اعظم پہ اگر اعتراض ہوگا تو وہ مشرک ہوں گے. جب وہ مشرک ہوں گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے, کیونکہ تم ان کی تقلید کر رہے ہو. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ, امام شافعی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی التحیات اختیار فرما, اس کے اندر بھی السلام علیکہ ایھا النبی موجود ہے, اور شافعی لوگ بھی وہی پڑھتے ہیں. جو لہٰذا جو دیوبندی شافعی ہوا وہ بھی اسی کو اختیار کرتا ہے. تو اگر یہ اعتراض کرتے ہو تو تم بھی اپنے اندر التحیات نہ پڑھو, یہ والی بدل دو. کہہ رہے ہیں مگر دونوں التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے. اب کہہ رہے ہیں غیر مقلد بھی, ابھی تو مقلد کی بات ہے, مقلد جتنے بھی ہیں دیوبندی وہاں میں دو گروپ ہیں. ایک مقلد جو کسی امام کی تقلید کرتا ہے, ایک کیا ہے غیر مقلد, وہ کسی کی تقلید ٹانگ پھیلائے رہے گا اور مارے گا گھپ سے,
ہاں ٹانگ پھیلائے رہے گا ایک دم لمبا چوڑا، یہاں پہ ہاتھ باندھے جو عورتیں باندھتی وہیں پہ باندھے، اس کو بولتے غیر مقلد۔ کہتا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور کیا امام کے پیچھے پڑے گا اور امام جیسا کرے گا ویسے ہی کرے گا، وہ بھی تو تقلید ہے، وہ بھی تو تقلید ہے۔ قرآن شریف کے اندر حضور کے زمانے میں زبر زیر نہیں تھے، ہاں نبی کے زمانے کے بعد لگائے گئے، حجاج بن یوسف نے لگوایا، وہ بھی تو بدعت ہوا، تو وہ بھی زبر زیر تم تقلید کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ تو وہ کیا ہے کہ وہاں پہ یہ عقل نہیں کام کرتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلد بھی خاص سنائی ہو یا غزنویہ ہی، وہ لوگ دو کو فالو کرتے ہیں، غزنوی کو اور سنائی کو، چاہے وہ سنائی ہو یا غزنوی، یہی خطاب والی اتحیات پڑھتے ہیں، یعنی یہی پڑھتے خطاب والے السلام علیکم ایھا النبی۔ اگر تم بھی اعتراض کرتے ہو تم بھی اتحیات پڑھنا چھوڑ دو، وہی پڑھو جو ان لوگوں نے پڑھا، صحابہ نے جو تم یہ دلیل لاتے ہو ہم پر اعتراض کرتے ہو اسی کو پڑھو، حالانکہ تم بھی السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہو۔ ایک بات تو یہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے اتحیات کو بدلا، بعض صحابہ کرام نے اپنے ان کے لیے یہ حیثیت تھی کہ وہ اپنے اجتہاد سے ان میں وہ شعور تھا کہ اپنے اجتہاد بعض صحابہ کرام بدلا، لیکن تم اختیار تو نہیں کر رہے ہو، اختیار دوسرا والا کر رہے ہو۔ یہ بات تو یہ ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اور حدیث مرفوع کے مقابل اجتہاد صحابی قبول نہیں، اور ان صحابہ کرام نے بھی اس لیے تبدیل نہ کیا کہ ندا غیب حرام ہے، ورنہ زندگی پاک میں دور رہنے۔ ایک تو یہ کہ حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع وہ جس کی نسبت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، جس کی نسبت نبی کی طرف ہو۔ اب چاہے قولی ہو یعنی نبی نے فرمایا ہو وہ نسبت ہو گئی ہو، یا نبی نے کیا ہو وہ نسبت ہو گئی ہو، یا یہ کہ نبی کی موجودگی میں صحابہ کرام نے کیا اور نبی نے منع نہیں فرمایا، تو یہ کیا حدیث مرفوع ہے۔ اور جس چیز کی طرف نسبت نبی کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے تو لہٰذا آپ کچھ ایک چیز ایسی ہو کہ ایک چیز کیا ہے کہ مثلا یہی بھی دیکھ لیجیے، ایک طرف کیا ہے کہ نبی نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، یہ کئی لوگوں سے روایت ہے اور اس کو سب لوگ فالو کر رہے ہیں اسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک طرح نبی نے فرمایا یا نبی نے کیا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس میں تبدیل کیا۔ تو اصول حدیث کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کو وہابی مانتا ہے، دیوبندی مانتا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ حدیث مرفوع کے مقابل جب صحابہ کرام کا اجتہاد آ جائے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، حدیث کی طرف جو منسوب ہو، نبی کی طرف جو منسوب ہو اس کو اپنایا جاتا ہے۔ اگر اس بات کو بھی دیکھا جائے تو نبی کی طرف منسوب کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی، لہذا صحابہ کرام کے عمل کو جو ایک روایت ہے صرف، اب باقی تو کیا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی۔ اب 10 روایت یہ ہے اور سب صحیح حدیث شریف ہے، ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ نے ایسا کیا اس کو تم پکڑ لو، 10 کو چھوڑ لگے، کہاں انصاف۔ اب پھر حدیث مرفوع کے مقابلے میں اجتہاد صحابہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو نبی افضل ہے کہ صحابہ افضل ہے؟ نبی افضل ہے نا، جو نبی کی طرف منسوب ہے اس کو پکڑا جائے گا، صحابہ کے اجتہاد کو پھر نہیں لیا جائے۔ ایک تو بات دلیل یہ ہے۔ اور کیا ہے؟ اور ان صحابہ کرام نے بھی اس لیے تبدیل نہ کیا، اگر مان لیے تبدیل کیا ہے عبداللہ ابن مسعود نے اس لیے تبدیل نہ کیا کہ ندائے غیب حرام، یعنی نبی کو پکارنا حرام، اس لیے نہیں کیا، ورنہ زندگی پاک میں دور رہنے والے صحابہ خطاب والی اتحیات نہ پڑھتے۔ یعنی یہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی کو صرف قریب سے پکار سکتے ہو، نہ دور سے، نہ وفات کے بعد، مان لیا جائے گا۔ وہ نبی کے زندگی میں صحابہ تھے کہ نہیں؟ کچھ یمن میں تھے، ملک شام میں تھے، کچھ عراق میں تھے، نبی کی ظاہری زندگی میں، تو وہ لوگ بھی تو ان کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں کیا کہہ رہے تھے؟ السلام علیکم ایھا النبی کا۔ تمہارے اعتراض کے حساب سے اگر مان لیا جائے، اعتراض تم کرتے ہو جو حضرت عبداللہ ابن مسعود والی، تو انہوں نے چینج کر دیا، بدل دیا، تو لیکن تم اتنا تو مانتے ہو کہ ظاہری زندگی میں ہی پڑھتے تھے، اور ظاہری زندگی کوئی صحابہ کہاں ہے؟ کوئی ملک شام ہے، کوئی ملک یمن ہے، کوئی ملک عراق ہے، ٹھیک ہے، نبی کی ظاہری زندگی میں۔ اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ نبی کو دور سے نہ پکارو، اب وہ لوگ دور دور تھے کہ نہیں؟ کوئی ملک شام، ملک یمن ہے، تو لہٰذا وہ سب کے سب مشرک ہو گئے جو دور والے تھے تمہارے کہنے کے حساب سے۔ ایک تو یہ دلیل دیکھیے، وہی کہہ رہے ہیں کہ ورنہ زندگی پاک میں دور رہنے والے صحابہ خطاب والی اتحیات نہ پڑھتے اگر یہ شرک ہوتا تو۔ آخر یمن، خیبر، مکہ مکرمہ، نجد، عراق، تمام جگہ نماز ہوتی تھی اور تمام جگہ صحابہ کرام موجود تھے، اور سب دور تھے، کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر، کوئی 2000 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تم کہتے ہو نبی کو دور سے مت پکارو، تو 2000 والے جو کلومیٹر دوری پر ہے، 1000 کلومیٹر سے وہ دور ہے کہ نہیں دور ہے؟
کیا وہ سب صحابہ نبی کی زندگی میں ہیں اور وہی اتحیات پڑھتے تھے؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بدلہ نبی کی وفات کے بعد بدلا، اور نبی کی زندگی میں صحابہ کرام دور دور موجود تھے اور نبی کو اسی سے پکارتے تھے. تو ایک تو یہ دلیل تمہاری بات رد ہو گئی. اور دیکھیں کہ تو اس میں وہی اتحیات پڑھی جاتی تھی، ندا غیب برابر ہوتی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حجاز میں تشریف فرما تھے اور ندا والی اتحیات ہر جگہ پڑھی جا رہی تھی. نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، نہ صحابہ کرام نے کچھ شبہ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحیات سکھاتے وقت، اب کیا اور دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحیات سکھاتے وقت یہ نہ فرمایا تھا کہ یہ اتحیات صرف ہماری زندگی پاک میں ہے، ہماری وفات شریف کے بعد دوسری پڑھنا. پھر نبی نے جو سکھایا تھا اتحیات وہ صحابہ کرام نے بدلا، ٹھیک ہے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہ نبی نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اے صحابہ اس کو جو ظاہری زندگی میں تم یہی پڑھنا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا پڑھنا. اگر مان لیا جائے تم تو کہتے ہو بدعت جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے، تمہارے کہنے کے ہم تو بدعت نہیں کہتے، بدعت حسنہ کہتے اسے، لیکن تمہارے کہنے کے حساب سے اگر مان لیا جائے تو نبی تو ظاہری زندگی کیا سکھایا تھا؟ السلام علیک ایھا النبی. اب تم کیا ہے ایک دوسرے صحابہ کے قول کو لا رہے ہو، اور ہم جو ہر جگہ جب کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں بدعت بدعت، اور پھر صحابہ نے نبی کے ظاہری زندگی کے بعد تبدیل کیا ہے، تو یہ بدعت ہوا کہ نہیں ہوا تمہارے حساب سے؟ یہ بھی تو بدعت ہوا، یہ بھی تو سراسر غلط ہوا. تو اس کو کیوں دلیل لا رہے ہیں؟ تمہارے نزدیک وہی بدعت ہے، حضور نے تو نہیں کیا، صحابہ نے کیا، ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے بدعت حسنہ ہے. ان کے نزدیک کیا ہے؟ بدعت ہوا. تو یہ بھی ہے دلیل ہوا. اور پھر سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابہ صرف ظاہری زندگی میں ایسا کرنا، میرے وفات کے بعد ایسا نہیں کرنا. ایک بات تو یہ جلدی ختم کر رہا ہوں، بس یہ بات ختم ہونے والی ہے. اور کیا ہے؟ اب دیکھیے دیوبندیوں کی کتاب کے اندر موجود خود ہے فتاوی رشیدیہ، جو رشید گنگوہی کی کتاب ہے، فتاوا ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے جلد اول جو جلد ہے کتاب العقائد کے موجود صفحہ نمبر 17، اس میں کیا ہے؟ میں ہے کہ لہذا سے کیا لکھتا ہے وہ؟ لہذا سے غیر خطاب کو بدلنا ضروری نہیں. کون کہتا ہے؟ دیوبندی کا مولوی کہتا ہے لہذا سے غیر خطاب کو بدلنا ضروری نہیں، اور اس میں تقلید بعض صحابہ کی ضروری نہیں. تو کہتا ہے کہ تقلید جو ہے بعض صحابہ کی ضروری نہیں، ورنہ خود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جو میرے بعد میرے انتقال کے خطاب نہ کرنا. اگر ایسا ہوتا تو نبی خود کون کہتا؟ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہابی کہہ رہا ہے. وہابی کا مین پیشوا رشید احمد گنگوہی، وہ اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے. اب دیکھیے بہرحال صیغہ خطاب رکھنا اولا. کیا کہتا ہے؟ صیغہ خطاب یعنی نبی کو ایھا النبی کے ذریعے تحیات میں پکارنا یہ اولا یعنی بہتر ہے. وہ کہتا ہے اصل تعلیم اسی طرح ہے. یہ اس کی بات مکمل ہو گئی، قوما لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. واویل یعنی جو بات کو گھیر دیتے ہیں، تو اس کو ڈبل کوٹ کر دیا گیا، یعنی واویل اس کو اردو میں بولتے ہیں، تو اس کو بات کو گھیر دیا گیا، اس کی بات ہے، ٹھیک. خلاصے جواب یہ ہوا کہ بعض صحابہ کا یہ فعل حجت نہیں، ورنہ لازم آئے گا. بعض صحابہ کا یعنی کچھ صحابہ کا یہ فعل جو ہے، یہ کام جو حجت نہیں، دلیل نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک میں شرک ہوتا رہا، نبی کے زمانے میں شرک ہوتا رہا. یہ لازم آئے گا کہ اگر نبی کو ایھا النبی کے ذریعے پکارنا منع ہے تو نبی یہ لازم آئے گا نبی کے زمانے میں شرک ہوتا رہا. معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات ہو گئی. اور منع نہ فرمایا گیا، نبی نے منع بھی نہیں فرمایا. بعد میں بھی بعض نے بدلا نہ کہ کل نے، یعنی یہ کہ بعد میں بھی جو بدلا صحابہ نے، بعض نے بدلا ہے، کل صحابہ نے نہیں بدلا ہے. اور دوسری روایت موجود ہے وہاں تو کسی نے نہیں بدلا ہے، صرف بعض نے بدلا ہے. آپ کل کو چھوڑ رہے ہو، بعض کو لے رہے ہو، کون سا انصاف ہے؟ یہ بات اب کہنے. اب دیکھیے ایک دلیل اور، تو کئی دلیل ہو گئی، 7-8 دلیلیں ہو گئی. اب ایک دلیل دیکھیے، بلکہ مرقات باب التشہد، یعنی یہ مرقات یہ مشکات کی شرح ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اخیر فصل میں ہے کہ وہ اما قول ابن مسعود كنا نقول، یعنی رہا، وہ اما یعنی رہا، قول ابن مسعود یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول، كنا نقول تو ہم کہتے ہیں، الی آخرہ، یعنی یہ کہ وہ وہی جو بات جو پہلے اعتراض گزر چکا ہے وہ پوری جو الف لام خا ہے الی آخرہ، یعنی یہ کہ ان کی پوری بات مان لی جائے، ان کی بات جو یہ قول ہے کیا کہتے ہیں
صاحب مرقات کہتے ہیں. فہو روایت، صاحب مرقات کو ہر کوئی مانتا ہے. یہ مرقات جو شرح ہے اس کو دیوبندی مانتا ہے. تو کہتے ہیں کیا مراد ہے؟ فہو روایت ابی عوانۃ و روایت البخاری اصح فیها بینت ان ذلك ليس من قول ابن مسعود بل من فهم الراوی. کہتے ہیں کہ تو وہ یعنی کہ وہ حدیث شریف تو ابو عوانہ کی روایت و بخاری کی روایت اس بارے میں صحیح ہے، میں نے اس کو بیان کیا، لیکن یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول نہیں ہے. کہہ رہے کیا؟ یہ صاحب مرقات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہ امام بخاری نے یا ابو عوانہ کی جو روایت یہ صحیح ہے، میں نے بیان کیا، لیکن یہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود کا قول نہیں ہے. کون ہمارے صاحب مرقات ہمارے، اس کو ہر کوئی مانتا ہے. بل من فہم الرائی راوی عنہ ولفظها فلما قبض قلنا سلام یعنی علی النبی. کہہ رہے کہ بلکہ من فہم الراوی، بلکہ یہ راوی کی فہم ہے، یہ راوی کا سمجھنا ہے، دوسرے لوگ روایت کیے ایک دوسرے سے ان کا یہ سمجھنا ہے اس بارے میں. ولفظها، اس کا لفظ جو ہے فلما قبض، کہ جب نبی کی وفات ہو گئی تو ہم نے السلام کہا، یعنی السلام علی النبی کہا کہ یہ بات رہی تو کس پر محمول ہے؟ فقولوا، تو ان کا قول یعنی عبداللہ ابن مسعود کا قول کیا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا سلام. یہ کس پر احتمال ہے یعنی کس پر جو ہے پیش کیا گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں یحتمل انہ اراد به استمررنا علی ما كنا علیہ فی حیاتہ. تو یہ کس پر محمول ہے؟ تو اس کو محمول کیا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس سے روایت کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اسی کو مقرر رکھا، ہم نے اپنی زندگی میں یعنی السلام علیک ایھا النبی کو مقرر رکھا. یہ مراد ہے، یہ مراد السلام علیکہ جو مراد ہے، سلام علی جو مراد ہے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے زندگی میں جو ہے اسی کو ہم نے مقرر رکھا، یہ مراد ہے. اور جو یہ بات تم لوگ کہتے ہو کہ صحابہ نے بدل دیا ہے، یہ کیا ہے؟ راوی کے سمجھ کے اعتبار سے ہے کہ راوی نے اس کو ایسا سمجھا ہے، حالانکہ یہ کون کا ہے؟ صحابی مرقات کا جواب. یہ بات اب کہہ رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے طیات ہرگز نہ بدلی، یہ صرف راوی کی فہم ہے، راوی کی سمجھ ہے، صحابہ کرام نے نہیں بدلی. کون فرمایا؟ صحابہ مرقات ہمارے، نہ کہ اصل واقعہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو راوی ہے ان کی یہ سمجھ ہوئی ہے، ان کی یہ غلطی ہو رہی ہے. کوئی صحابہ مرقات کہہ رہے ہیں. یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب چوتھا اعتراض ہوگا، اس کے بعد گفتگو ہوگی. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اس کا موٹا کیا ہے اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ اعتراض وہی کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت والی، انہوں نے کیا ہے اب نبی کی ظاہری زندگی میں ایھا النبی، نبی نے سکھایا تھا، اس کے بعد انہوں نے چینج کر دیا. تو اس کی دلیل جواب کیا ہے؟ ایک جواب کیا دیا گیا کہ اگر یہ مان لیا جائے تمہارے حساب سے تو تمہارے بھی خلاف ہے، تم کیونکہ تم بھی اس کو التحیات اسی کو پڑھتے ہو. اب یہ غیر مخالف کی بات کی جائے، چاہے سرائی ہو چاہے غزنوی ہو، وہ بھی اسی کو پڑھتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے دلیل وہ بیان کر دیا گیا ہے، اس کو ایک دلیل غور سے دیکھ لیں، انشاءاللہ تبارک اللہ سمجھ مسئلہ حل ہے. بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی؟ سمجھ میں آئے گی؟